السلام علیکم کلاس. آج ہم لیٹر کا فارمیٹ پڑھیں گے، لیٹر کا پرپس پڑھیں گے اور لیٹر کیوں لکھا جاتا ہے اس پروفیشنل فیلڈ میں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیٹر فارم، جب آپ لیٹر کسی کو آگے کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سرٹین رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ ہی جا کے آپ کا لیٹر جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ٹو ورڈز یور ہائرنگ اتھارٹیز، ٹو ورڈز یور آرگنائزیشن ہیڈ اینڈ ادر فیکلٹی ممبرس. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ 16 ایئر ایجوکیشن کر لیتے ہیں یا اگر آپ 16 ایئر ایجوکیشن کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو فوکس آن دیز سرٹین فارمیٹس، سرٹین فارمل فارمیٹس. جب آپ نے کسی اپنے ہیڈ کو، اپنے ٹیچر کو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، مینز آپ نے اگر کوئی اپنے انفارمیشن شیئر کرنی ہے یا کوئی ایشو جا رہا ہے یا کوئی انکوائری آپ چاہتے ہیں یا آپ کچھ موڈ آف ایکشن چاہتے ہیں اپنے ہائر اتھارٹی سے، تو آپ لیٹر لکھتے ہیں ہمیشہ. ان لیٹرز کو آپ فارمل لیٹرز یا بزنس لیٹرز بھی کہتے ہیں. Indeed, these letters work together in the form of your messages. کہ آپ کی کوالٹی آف میسیج جب آپ نے کسی کو کنوے کرنا ہوتا ہے یا آپ نے کچھ امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے اپنے اکارڈنگ یا اپنی پوری کمیونٹی کے اکارڈنگ آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں اگلے بندے کو، تو آپ کا وہ فارمل لیٹر ہی کہلائے گا. ہم نے اسکول لیول سے لے کے کالج لیول تک پڑھے ہوں گے لیٹرز، لیٹر ٹو یور فادر، لیٹر یور بردر، لیٹر ٹو یور کزن اباؤٹ دا سرٹین ایشوز، یا جو بھی آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہیں. وہ ہم نے جو لیٹرز پڑھے ہیں وہ آپ کے ایک یونیورسٹی لیول پہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ فارمل لیٹرز نہیں ہوتے، وہ انفارمل لیٹرز ہیں اور ان کا مقصد صرف آپ کے ایک پرسنل سرکل میں سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں یا جب آپ اپنی یونیورسٹی لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، مینس آپ کو فارمل لیٹرز کے ساتھ انٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو جب آپ نے اپنا کوئی ایشو دینا ہے یا آپ نے اپنی کسی ٹیچر سے بات کرنی ہے ریٹن فارم میں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کنوے ہو، تو آپ وہ لیٹر فارمل لیٹر لکھتے ہیں جو آپ کی امپورٹنس آف دیٹ ٹاپک کو ہٹ کرتا ہے. آج کے ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہیں، مینز ہماری انٹینشن کس بیس پہ ہوگی اور کیا کیا چیزیں ہیں جو لیٹر میں آپ کو ایز اے ورک آف آبجیکٹیوز کام دیتی ہیں. فرسٹ از پارٹس آف لیٹر، سیکنڈ از 3 لیٹر فارمیٹس. یہ 3 لیٹر فارمیٹس نہیں ہوگا، اٹس اے فارمیٹ، مینز آپ نے فارمیٹ کو ہی ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گی ڈفرینسز بٹوین لیٹر اینڈ فارمیٹ. اب آپ کو میں نے کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر دیا کہ آپ نے جو اس لیول پہ آ کے لیٹر کرنے ہیں وہ فارمل لیٹرز ہوتے ہیں، مینز آپ نے فارملی ہی گریٹ کرنا ہوتا ہے پورے اپنے سرکل میں، مینز یونیورسٹی سرکل ہے یا آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، تو جو آپ لیٹر لکھیں گے وہ ہمیشہ آپ فارمل ہی لکھیں گے. اور آپ کچھ آرگنائزیشن میں اس کو بزنس لیٹرز بھی کہا جاتا ہے. ناؤ دیر کمز ایگزیکٹ اینڈ ڈیفینیٹ definition of a letter. Writing good business letter, it's not a business. آپ کوئی ریلیونٹ نہیں، آپ اسپیسیفک نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ بزنس لیٹر. آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں writing good formal letters is an art that all technical people should master. When writing a business letter, the writer produces a one-sided conversation with the reader in the sense that he or she has to anticipate the reader's questions and provide answers to those. So, what is business letter? Business means formal letter. A formal letter is a letter written in a formal language, usually used when writing from one business organization to another for correspondence between such organizations and their customers, clients and other external parties. ایک اور یہاں پہ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بزنس لیٹر یا فارمل لیٹر ڈزنٹ مین کہ آپ صرف ود ان آرگنائزیشن لکھ سکتے ہیں، آپ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشنس بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ بھی آپ نے کولیبوریٹ کرنا ہے یا آپ نے اپنی انفارمیشن اگلے کو دینی ہے تو بھی ہم لکھ سکتے ہیں. مینس آپ کی جو فارمل لیٹر ہوتے ہیں یہ آپ کے ود ان آرگنائزیشن، ود ان انسٹیٹیوٹ بھی چلتے ہیں اور اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن بھی یہ ورک کرتے ہیں. ناؤ دا مین کمپوننٹس آف اے فارمل لیٹر. فارمل لیٹر میں نے جس طرح ہی بات کی ہے آپ کو کہ
جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے فارمل لینگویج یوز کرنی ہے. مینس اس کے کچھ سرٹین رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو آپ کو جن پہ آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے, مینس جن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فرسٹ تھنگ, جب آپ لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کالج یونیورسٹی لیول میں لیٹرز لکھتے تھے تو اوپر ٹاپک دیا ہوتا تھا, لیٹر ٹو اے فادر اباؤٹ یور ہیلتھ کنڈیشن, اباؤٹ یور فائنینشیل ایشوز. بزنس لیٹرز میں کوئی ہیڈنگ کچھ نہیں آتا, جسٹ آپ نے یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ہیں, ان چیزوں کو آپ نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے باڈی پہ آنا ہوتا ہے. فرسٹ تھنگ, رائٹرز ایڈریس. اور یہ جس طرح یہ لیفٹ سائڈ آف دا پیج لکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے لیفٹ سائڈ آف دا پیج ہی رہنا ہے. آگے میں آپ کو اس کا فارمیٹ کی پکچر اور آگے اور زیادہ ایکسپلینیشن بتاؤں گی. یہ صرف آپ کے بیسک کمپوننٹس ہیں لیٹر کے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فرسٹ تھنگ, رائٹر ایڈریس مینس آپ کا جو آپ لکھ رہے ہیں, جو لکھنے والا بندہ ہے وہ اپنا ایڈریس لکھے گا, کمپلیٹ ایڈریس جس طرح ہوتا ہے. دین کمز ٹو دا ڈیٹ, جو جس ڈیٹ پہ آپ لکھ رہے ہوں گے. تھرڈ, ریسیپینٹ نیم, جو ریسیور ہے مینز آپ نے پہلے اپنا ایڈریس لکھنا ہے, پھر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, دین آپ نے ریسیور کا ایڈریس لکھنا ہے جو ریسیور کا ایڈریس چل رہا ہے. دین کمز اسی کے نیکسٹ یہ سارا سیکوینس ہے, یہ ساری لیفٹ سائڈ پہ ہی چلتا رہے گا. دین کمز ٹو سبجیکٹ کی ہیڈنگ آئے گی اور آگے آپ ٹاپک آف لیٹر لکھیں گے جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے لیٹر کا. اسی کے نیچے آپ سیلوٹیشن اور گریٹنگ مینس ڈیئر سر, میڈم, ریسپیکٹڈ سر, آنریبل سر, یا جو بھی آپ نے اس کو سیلوٹیشن کہتے ہیں, گریٹنگس کہتے ہیں. دین کمز ٹو باڈی آف دا لیٹر, کہ آپ نے اسی کے ہی نیچے بالکل اسی سیکوینس میں ہی آپ نے باڈی آف لیٹر لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے. اور باڈی آف لیٹر جو ہوگی وہ آپ کی 2 پیراگرافس میں ہو سکتی ہے, 3 پیراگرافس میں ہو سکتی ہے, یا 4. دیٹس اٹ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے لیٹر, اتنا ہی زیادہ اگلے انٹرپریٹر کو آپ کے جو میڈیم آف میسیج ہے وہ ایزیلی آنسریبل ہو سکے گا. دین کمس ٹو, جب آپ نے یہ پورا لیٹر لکھ لیا 2 to 3 پیراگرافس میں, اسی کی سیکوینس لیفٹ میں ہی آپ نے کلوزنگ کرنی ہے اس کی. اور کلوزنگ میں کیا ہوتا ہے, سمپل آپ نے یورز اوبیڈینٹلی, یورز افیکشنیٹ, یورز سنسیئرلی, کوما, اور نیچے اپنا سگنیچر کر دیں, یا اپنی ڈیزگنیشن وغیرہ نہیں ہوتی, یہ کچھ لیٹرز میں بتائی ہوتی ہے, وہ کرنی ہوتی ہے. In some situations a business letter may also include the following optional information. یہ آپ کی optional information ہے, means کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی stamp ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی کاربن کاپی ہوتی ہے, کچھ ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ جو اینڈ آف دی لیٹر وہ ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ان اسٹیمپ فارم, وہ آپشنل ہے. سمپل آپ کہہ سکتے ہیں, آپ جب آپ نے اینڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ یورز اوبیڈینٹلی اور اسی کے نیچے اپنا نیم یا سگنیچر کر دیتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ آپ کا مین کمپوننٹس آف لیٹر ہو جاتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک لیٹر فارمیٹس. جو آپ کا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے کمپوننٹس تک کیا تھا, مینس کون سے مین سیکشنز آپ کے فارمل لیٹر میں آتے ہیں, یا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فارمل لیٹر کو لے آؤٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از بیسک لیٹر فارمیٹ. دیر آر دا 3 common formats فار دا بزنس لیٹر اور فارمل لیٹر: دا بلاک فارمیٹ, دا سیمی بلاکڈ, اینڈ دا ان بلاکڈ اینڈ انٹینڈیڈ فارمیٹ. یہ جو دا بلاک فارمیٹ ہے, دا سیمی فارمیٹ ہے, یہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ جو اسٹارٹ سے لیٹر فارمیٹ نریٹ کریں. مینز آپ نے پہلے جو اپنا ایڈریس لکھا ہے, ڈیٹ لکھی ہے, گریٹنگس جو لکھے ہیں, آپ نے وہ کون سے فارمیٹ میں لکھے ہیں. مینز آپ نے آئدر کیپیٹل لکھا ہے, آئدر سیمی بلاکڈ لکھا ہے, یا آپ نے فل بلاکڈ لکھا ہے. یہ میں آپ کو ابھی آگے بتا رہی ہوں کہ اس میں کیسے کون سی ویریشنز آتی ہیں. Next one is the block format. The first lines of the paragraph and the all other address, date, closing and signature informations are lined up with the left margin. کلاس میں نے پہلے ہی آپ سے جب یہ ہم لیٹر ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے فرسٹ تھنگ آپ کی پریورٹی یہی بتائی تھی کہ جب آپ کوئی چیز کچھ لیونگ ڈاکومنٹ اپنا نریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا خود سے بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ پیج کے لیفٹ سائڈ پہ ہی فوکس رکھنا ہے. اس کے بعد آپ جب فرسٹ لائنز, ابھی پیراگراف کو آپ بعد میں سمجھیں, پہلے آپ ایڈریس, آپ کا ایڈریس, ریسیور کا ایڈریس, ڈیٹ,
کلوزنگ اینڈ سگنیچر جو ہیں یہ آپ نے بلاک فارم میں لکھنے ہیں. مینس کہ آپ اگر اپنا ایڈریس لکھ رہے ہیں تو موسٹ کامنلی آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ اس کے جو فرسٹ لیٹرز ہیں وہ کیپٹل ہوں, یا اگر آپ فل بھی بلاک لکھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رائٹر کے کہ وہ کیا لکھے, لیکن فرسٹ آپ کا بلاک فارمیٹ آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی آپ کی لیفٹ مارجن. دین سیکنڈ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیر از اے بلینک لائن بٹوین پیراگرافس. جب آپ یہ سیکشن سارے بنائیں گے اپنے ایڈریس کے, ریسیور کے ایڈریس کے, ڈیٹ کے اور سیلوٹیشن کے اور سبجیکٹ کے, اس میں ایک ایک لائن کا گیپ آپ نے دینا ہے. اور جب آپ پیراگرافس لکھیں گے لیٹر کے تو ان میں بھی ایک ایک لائن کا گیپ دے کے آپ نیکسٹ پیراگراف, مینس آپ نے جب ایک پیراگراف ختم کر لیا ہے لیٹر کا تو آپ نے جو سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کریں گے 1 لائن اسپیس مسٹ بی دیئر. دیکھیں آپ کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ میں ایڈریس ہے جو لکھ رہا ہے ایڈریس اس کا, اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ جو آپ نے آپشن لے کے آنا ہے اس میں اسپیس ہے, جو تھرڈ ہے اس میں بھی اسپیس آ رہی ہے. یہ جو 1 لکھے ہوئے ہیں دیٹ مینس کہ یہاں پہ آپ نے 1 لائن 2 لائن کا اسپیس دینا ہے. اس کے بعد سیلوٹیشن کے بعد دیکھیں پیراگراف کی سیکوینس بالکل ایسے ہی رہے گا ایز اٹ از ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر. میں نے آپ کو پہلے بتایا لیفٹ مارجن میں آپ نے رہنا ہے, تو آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر آپ نے وہیں تک رہنا ہے. اور پیراگراف کی سٹارٹنگ دیکھیں کہ آپ نے لیفٹ کے سیلوٹیشن کے نیچے سے ہی ڈائریکٹ آپ نے پیراگراف سٹارٹ کر دینا ہے. اس کے بعد فرسٹ پیراگراف, سیکنڈ پیراگراف, تھرڈ پیراگراف, اس کے بعد آپ کی سنسیئرلی یورز یا یور سنسیئرلی جو بھی لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی آپشن ہے کہ آپ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے. ویسے میرا فوکس یہی ہے کہ آپ نے یورز سنسیئرلی اوبیڈینٹلی کے بعد اپنا نیم یا سگنیچر کر دیں. یہی لیٹر کا فارمیٹ ہوتا ہے. Now there are the some techniques before you are going to write a letter. کچھ آپ کی ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جو آپ جب لکھ رہے ہیں لیٹر کو تو آپ اس کو پرسو کیسے کریں یا فالو اپ کیسے کریں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں before writing a letter. Examine the tone of the letter to which you are going to respond. Identify your audience purpose in order to determine the type of the letter you will write. Formal, informal. It's not informal, formal پہ ہی آپ نے رہنا ہے. مینس فارمل مینس کہ آپ نے ود ان آرگنائزیشن بھی لکھ سکتے ہیں, ود ان یور انسٹیٹیوٹ بھی لکھ سکتے ہیں, اینڈ بیانڈ دا انسٹیٹیوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. مینس آپ کسی آؤٹ سائڈر کو بھی اپنا لیٹر لکھ سکتے ہیں. اٹس ڈیپینڈ اپان دا پرپز آف یور لیٹر, پرپز آف یور سبجیکٹ. اینالائز یور ریڈر. جب آپ نے اپنی ایک انٹینشن مائنڈ میں سیٹ کر لیا ہے کہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے, تو آپ نے جس کو لکھ رہے ہیں ان کو اینالائز کرنا ہے. ہو از یور ریڈر, ول مائی ریڈر بی فیوریبل اور انفیوریبلی disposed to what I am going to say, what impression do I want my letter to make on reader. یہ کچھ ساری چیزیں ہیں, یہ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ لیٹر سے پہلے اپنے مائنڈ میک اپ, اپنا مائنڈ جو ہے وہ برین اسٹارم میں لے کے آتے ہیں اور ان چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. لیٹر میکینکس, فوکس, کہ آپ کے فوکس کس چیز پہ ہے, آپ نے کس طرح کون سے ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں, کون سے آپ نے اگنور کرنے ہیں, کون سے آپ کے پرپز فل لیٹرز ہوں گے, کون سے آپ کے ورڈز ہوں گے جو آپ کے روڈ نہیں ہوں گے, کون سا آپ امپریشن یوز کریں گے. مینس یہ ساری جو آپ کی فوکس آف لیٹر میکینکس ہیں یہ سارے آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے لیٹر چوزنگ ایبلٹی پہ, کہ آپ کون سے لیٹرز کون سے ورڈز چوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے فارملی آگے جا کے ہائی لائٹ ہوں. ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اوور لانگ لیٹرز مت لکھیں. ڈونٹ بی روڈ, ڈونٹ ٹرائی ٹو امپریس ود یور رائٹنگ. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ فارملی کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو جتنا کونسائز, جتنا کلیئر ہو سکتا ہے اور جتنے ایزی ورڈنگ ہو سکتی ہے آپ وہ اپلائی کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹیکنیکل ٹو رائٹ اے ٹیکنیکل رائٹنگ. ہمیشہ فوکس رہیں اور اسپیسیفائی رہیں. یہاں پہ میں انفارمل لیٹرز کا تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو ڈفرینس پتہ چل سکے کہ انفارمل کیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, انفارمل مینس کہ جب آپ اپنی فیملی فرینڈس یا اپنے سرکل میں لیٹر لکھتے ہیں تو ان کو انفارمل کہا جاتا ہے. وین یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن, وین یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ سم تھنگ دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے فیس ٹو فیس ٹو مارک سم اسپیشل اوکیزن. یہ تب لکھے جاتے ہیں جب آپ کو نیڈ ہوتی ہے کمیونیکیشن کی, یا آپ نے انفارمیشن بہت ساری دینی ہوتی ہے اپنے فرینڈس فیملی کو, تو آپ لیٹر کو لے آؤٹ
لیٹر کو پریفر دیتے ہیں جب آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے فیس ٹو فیس کنورسیشن کرنا اپنے فرینڈس فیملی میں یا سرکل میں, تو بھی آپ لکھتے ہیں. اور جب کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے یا کوئی ہیپننگ ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ جب وہ لیٹرز سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انفارمل ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ فارمل اینڈ انفارمل لیٹرز کی کیا ورتھ ہے اور کیا ڈفرینس ہے سینس میں. یہ فارمل لیٹرز کی دوبارہ سے آپ کو کلیئرٹی ہے کہ فارمل لیٹرز آر لیٹرز ٹو پیپل ہوم یو ڈونٹ نو آن اے پرسنل لیول. فرسٹ تھنگ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جب آپ 16 ایئر ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو آپ پروفیشنلزم میں جمپ آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور اس ڈوریشن میں یا اس پین کے بعد ایجوکیشن کے بعد آپ کو یہ لیٹرز بہت زیادہ کوئک رسپانس کے لیے آپ کو یہ لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں. اور ان لیٹرز کا فارمیٹ ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے جن کا لے آؤٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے ٹو فائنڈ آؤٹ انفارمیشن ٹو اپلائی فار اے جاب ٹو میک اے کمپلینٹ. اس سے اور بھی ریلیونٹ ایشوز آ سکتے ہیں جب آپ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مینس آپ نے کسی چیز کی انکوائری کرانی ہو تب آپ لیٹر لکھتے ہیں. آپ کا کوئی, جس طرح آپ انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں, آپ کے کوئی ٹیچر کے ساتھ کچھ انفیئر ایشوز چل رہے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی سورس آف ایکشن میں آئے. مینس سپوز آپ نے اگر اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو لکھنا ہے اباؤٹ بیٹر ایجوکیشنل سسٹم, یا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر لیب چاہیے, ہمیں لائبریریز چاہیے, ہمیں کورس موڈیول صحیح نہیں پرووائڈ ہو رہا, تو یہ سارے ایشوز بھی آپ فارمل لیٹرز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. یہ دوبارہ سے ریکال کرنے کے لیے میں انکلوڈ کر رہی ہوں کہ لیٹر میں کیا کیا چیزیں دوبارہ سے آپ کے مائنڈ کو ریکال کرنے کے لیے. یور ایڈریس, دا ڈیٹ, دا نیم اینڈ دا ایڈریس آف دا پرسن to whom the letter is being sent, salutation, the body, the complimentary close and signature. یہاں تک آپ کا ایک جرنل لیٹر, ایک فارمل لیٹر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹیلز اگر ایڈ کرنی ہوتی ہیں وہ آپشنل ہوتی ہیں, وہ کسی آرگنائزیشن میں کچھ انکلوڈ کرتے ہیں. comes to the body of the letter. First paragraph. Make sure when you are writing a letter you have a clear purpose, کہ جب آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر نوٹ ہو, ایک کلیئر ٹاپک ہو جس کے لیے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں. تو جو فرسٹ پیراگراف آپ کا ہوگا اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے, مینز آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنے ٹاپک کو کہ جو آپ کا ٹاپک ہے. سپوز آپ کا ٹاپک ہے فار اے بیٹر ایجوکیشن سسٹم, تو آپ فرسٹ پیراگراف میں, یا آپ کے سامنے جس طرح یہ ہے جاب کے بارے میں, تو آپ نے فرسٹ پیراگراف میں مینشن کرنا ہے کہ آپ یہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اینڈ ہاؤ یو فائنڈ دا جاب لسٹنگ, اور کس طرح آپ نے یہ جاب لسٹنگ فائنڈ کی ہے. آپ نے ساری فرسٹ پیراگراف میں آپ نے جسٹ اسٹیٹ آف دا ٹاپک کرنا ہے, مینز آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنے ٹاپک کو فرسٹ پیراگراف میں. دین کمز ٹو باڈی پیراگراف, دیٹ مینس سیکنڈ پیراگراف اور لاسٹ پیراگراف بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے اگر اپنا لیٹر اینڈ کرنا ہے سیکنڈ پیراگراف میں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. موسٹ کور لیٹرز ول اونلی ہیو 1 or 2 باڈی پیراگرافس. کور لیٹر مینز لیٹر, اس میں آپ نے کوئی ایمبیگیوس نہیں ہونا کہ کور لیٹر کیا ہوتا ہے اور لیٹر کیا ہوتا ہے, سیم چیزیں ہیں یہاں پہ. You don't want to overwhelm the hiring manager or use up a great deal of his or her time. Try to answer the following questions in your body paragraphs. آپ کر سکتے ہیں, آپ سیکنڈ پیراگراف میں ہی اپنے سارے کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے how much you are efficient in your purpose of letter. Means آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے اپنی سجیشن بتانی ہے, اپنے کوشچنس بتانے ہیں, اور آپ نے انہیں کہنا ہے کہ یو وانٹ دیئر فیڈ بیک امیجیٹلی. تھرڈ پیراگراف وڈ بی فائنل پیراگراف. اس پیراگراف میں آپ نے اپنا کنکلوژن دینا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں اوپر جو آپ نے مینشن کی ہیں یہ آپ چاہتے ہیں, سجیشنس میں چاہتے ہیں, امپلیمنٹیشنس میں چاہتے ہیں, یا آپ موڈ آف ایکشن میں چاہتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد آپ فائنلی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فیڈ بیک آپ سے چاہیے. اس کے بعد آپ اسی میں اپنا سی وی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اگلے میں, مینس لیٹر کے بعد اپنے ریزیوم بھی دے سکتے ہیں, یا آپ نے اگر سنگل پیج پر لیٹر لکھنا ہے تو آپ اس میں جسٹ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایٹ دا اینڈ میں کہ آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں, یہ امپلیمنٹیشن, یہ ورک آؤٹ, یہ امینڈمنٹس چاہتے ہیں. آپ کے سامنے میں دوبارہ سے ریویو دے رہی ہوں. آؤٹ سائڈ ایڈریس, ڈیٹ,
آؤٹ سائڈ ایڈریس مینس آپ کا ایڈریس, دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو رائٹ دا لیٹر, جہاں پہ میں نے آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے رائٹر ایڈریس, اس کو آؤٹ سائڈ ایڈریس کہتے ہیں. دین کمز ٹو ڈیٹ, یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایڈریس لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ان سائڈ ایڈریس. ان سائڈ ایڈریس مینس دا پرسن ٹو ہوم یو آر گوئنگ ٹو رائٹ دا لیٹر, کہ ریسیور کا ایڈریس کیا ہے. اسی کے نیچے سیکوینس میں دیکھیں سیلوٹیشن اس طرح ہو سکتا ہے کہ مینز آپ کے پاس آپشن ہے, کوئی بھی یوز کریں. اس کے بعد ہے باڈی آف لیٹر. باڈی آف لیٹر مینس کہ 3 بیس پیراگراف پہ اگر آپ کا لیٹر بیس کر رہا ہے تو اس میں فرسٹ آپ کا پیراگراف ہوگا انٹروڈکشن کا, سیکنڈ پیراگراف ایکسپلینیشن, اینڈ تھرڈ از کنکلوژن. اس کے بعد ہے کمپلیمنٹری کلوزنگ. آفٹر اے باڈی کمپلیمنٹری کلوزنگ از ریٹن ایٹ اے ڈبل اسپیس. یہ ڈبل اسپیس نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے, اگر سنگل اسپیس کریں تو بھی ٹھیک ہوگا. مینز یورز اوبیڈینٹلی, یورز افیکشنیٹ, یورز سنسیئرلی کر کے بھی اینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے دوبارہ سے آپ کو ریویو دینے کے لیے ویژولائز کیا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ ایڈریس کیا ہوتا ہے لیٹر میں. اگین فل بلاک فارم آپ کا لیٹر کا ہے آپ کے سامنے. یہ ایک لے آؤٹ بنایا ہوا ہے رف سا, میک شیور کہ آپ کو اس سے کلیئرٹی ہو جائے گی. دیکھیں سامنے آپ کے آؤٹ سائڈ ایڈریس ہے, ڈیٹ ہے. دیکھیں یہ جو اسپیسنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسپیس دینا ہے لازمی. ریسیور نیم ٹائٹل اس کو ان سائڈ ایڈریس کہتے ہیں. ڈیئر مینس سیلوٹیشن. اور یہاں پہ لیٹر کی کچھ کلیئرٹی آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے جب لیٹر لکھنا ہے تو جب آپ پیراگراف لکھیں گے تو اس میں پیراگراف میں کوئی اسپیسنگ نہیں ہوگی. یس, ایک پیراگراف کے بعد آپ نے اسپیس دینا ہے, پھر سیکنڈ پہ جمپ کرنا ہے. جب سیکنڈ ختم ہوگا تو جب تھرڈ پہ جمپ کرنا ہوگا تو 1 لائن اسپیس تب بھی دینی ہے. باڈی آف لیٹر ہو گیا. اس کے بعد ہے سنسیئرلی. یور سنسیئرلی ہو سکتا ہے یا سنسیئرلی بھی ہو سکتا ہے, اور یور سنسیئرلی کے بعد آپ نے کوما لازمی لگانا ہے. اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, ٹائٹل لکھ سکتے ہیں, یا اپنا سگنیچر بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک لے آؤٹ بنا کے بھیج دیا میں نے آپ کو, جس سے آپ کو اور کلیئرٹی ہوگی.